آج میں تحریک خلافت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ برصغیر میں مسلمان ہند کی بڑی بے چینی تھی جب فرسٹ ورلڈ وار لڑی گئی، تو اس میں جو فریقین تھے وہ بیسیکلی بڑے فریق تو برطانیہ اور جرمنی تھے، اور جرمنی کا ساتھ آسٹریا اور ترکی نے دیا تھا۔ تو جس ترکی کی ہم بات کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کی بات ہو رہی ہے، تو برصغیر کے مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ یا ترکی کی خلافت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے لیے خاص طور پر علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے یہ کہتے ہوئے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تحفظ کرنا ہے، ترکی کے حصے بکھرے نہیں ہونے چاہیے، اور ترکی کے جو جنگ سے پہلے حدود تھی وہی رہنی چاہیے۔ بیسیکلی یہ 3 مقاصد تھے جن کے لیے خلافت موومنٹ چلائی گئی تھی۔ تو اکتوبر 1919 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ جان محمد چھٹانی اس کے صدر اور حاجی محمد صدیق کھتری اس کے جنرل سیکریٹری بنے، بعد میں مولانا شوکت علی جنرل سیکریٹری بن گئے۔ تو علی برادران اس کے روح رواں تھے، اور اس کے مقاصد میں نے آپ کو بتا دیے کہ بیسیکلی جنگ عظیم اول کے بعد خلافت ترکی کو بچانا مقصود تھا، اور چونکہ اس ترکی میں فلسطین اور اس میں حجاز، جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، اردن، مراکش، یہ سارے علاقے شامل تھے، تو بنیادی طور پر مکہ اور مدینہ، چونکہ ہر مسلمان کا دل مکہ اور مدینہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ مکہ جس میں ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور مدینہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہذا ان مقامات مقدسہ سے مسلمانوں کی ایک نیچرل جو ہے انوالومنٹ ہے، محبت ہے، اور ہمارا تو ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو ہے حج، وہ مکہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی تھی۔ اب یہ جب تحریک چلائی تو اس میں ہندو بھی شامل ہو گئے، گو کہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ وہ جو رولٹ ایکٹ کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، اور اس پہ جو ان پر انگریزوں نے گولی چلائی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کا کندھا استعمال کیا، اور گاندھی نے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے بھی تحریک خلافت مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ لیکن دونوں قوموں کا ایک ان نیچرل قسم کا الائنس تھا۔ تو بہرحال اس تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے مختلف مراحل طے کیے گئے۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے جو ملازمین ان سے جو ہے، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے جو ٹائٹل دیے گئے مختلف جو حکومت دیتی ہے، ان اعزازات اور ان ٹائٹل کو واپس کر دیں گے احتجاجاً۔ دوسرے مرحلے میں یہ تھا کہ پولیس اور فوج کے علاوہ تمام سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دیں گے۔ تیسرے مرحلے میں یہ تھا کہ پولیس اور فوج سے بھی استعفیٰ دیں گے۔ اور چوتھے مرحلے میں یہ تھا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ شروع کریں گے، یعنی سول نافرمانی، ہم ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیں گے، اور کسی قسم کے بل پے نہیں کریں گے۔ تو اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے مختلف مراحل طے کیے گئے تھے۔ اسی تحریک کے دوران تحریک جب اپنے عروج پہ تھی، تو جارج لائٹ سے ملاقات کی گئی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی مسلمانوں کے مطالبات ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جرمنی سے انصاف ہو چکا، آسٹریا سے بھی انصاف ہو گیا، کیسا خوبصورت بھیانک انصاف، اب ترکی سے کیوں بچے؟ تو اس لیے یہ مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد شاید مقامات مقدسہ کو ڈیمیج کیا جائے، اور ترکی کی خلافت کے جو ہے حصے بکھرے ہو جائیں۔ تو بنیادی طور پر اس لیے تحریک چلائی گئی تھی۔ تو یہ تحریک اگرچہ اس کے پیچھے جو لیڈر تھے ان کے مقاصد تو یہی تھے کہ وہ سنسیئر تھے، لیکن چونکہ ہندو لیڈر بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، جب ساری لیڈرشپ جو ہے مسلمانوں کی، مولانا جوہر، مولانا شوکت علی وغیرہ اور جان محمد چھٹانی وغیرہ، یہ گرفتار ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے، تو تحریک خلافت کی لیڈرشپ اور قیادت گاندھی کے پاس آ گئی، اور ہندو لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی نے ایک اس کو جو چورا چوری کا واقعہ ہوا تھا، جب ایک مشتعل ہجوم نے تھانے کو آگ لگا دی تھی، اور اس سے 21 سپاہی جل کے مر گئے تھے، اور تھانے کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ جل گیا تھا۔ اس کو بہانہ بنا کر اس نے اچانک تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، تو تحریک اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا کہ تحریک ناکام کیوں ہوئی تھی۔ فی الحال میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ تحریک خلافت چلائی کیوں گئی تھی، اور اس کے چلانے والے کون لوگ تھے، اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ویلاگ میں اس کے مقاصد آپ کو بتاؤں گا۔ آئی ہوپ کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔